بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے ملک پاکستان کے اندر 2 دن بعد عام انتخابات ہونے جا رہے ہیں، لیکن بدقسمتی سے اس وقت بھی ہمارے معاشرے کے اندر بڑی تعداد ایسے لوگوں کی بھی موجود ہے کہ جو نہ خود ووٹ دیتے ہیں اور نہ دوسروں کو دینے دیتے ہیں، بلکہ ان کی سوچ اور ان کا خیال یہ ہے کہ یہ سارے برے لوگ ہیں، ان میں سے کسی کو بھی ووٹ نہیں دینا چاہیے۔ میں اس وقت ایسے ہی لوگوں سے مخاطب ہوں۔ میرے عزیز، پہلی بات تو یہ ہے کہ ووٹ گواہی ہے، اور گواہی کا اصول یہ ہے کہ اگر آپ اچھے آدمی کے حق میں گواہی دیتے ہیں تو اس میں سے آپ کو بھی حصہ ملے گا، یعنی اجر اور ثواب ملے گا، اور اگر آپ کسی برے آدمی کے حق میں گواہی دیتے ہیں تو اس میں سے آپ کو حصہ ملے گا، یعنی اس کا گناہ ملے گا۔ اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ سارے برے لوگ ہیں، کسی کے حق میں بھی گواہی نہیں دینی چاہیے، کسی کو بھی ووٹ نہیں دینا چاہیے، سارے گندے سارے برے لوگ ہیں، تو پھر میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ کیا آگے بڑھ کر ان برے لوگوں کا مقابلہ نہیں کرنا چاہیے؟ کیا آگے بڑھ کر ان برے لوگوں کا ہاتھ نہیں روکنا چاہیے؟ کیا ان کا کوئی سد باب نہیں کرنا چاہیے؟ کیا برے لوگوں کو کھلے عام چھٹی دینی چاہیے کہ وہ کھل کر برائی کو پھیلاتے رہیں؟ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بڑا مشہور، وہ تو یہ ہے کہ من رأى منکم منکرا فلیغیر بیدہ۔ آپ نے فرمایا جب تم دیکھو معاشرے کے اندر برائی پھیل رہی ہے تو اپنی طاقت کے ساتھ اس برائی کو ختم کرنے کی کوشش کرو۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اگر طاقت نہیں رکھتے ہو، یعنی ہاتھ کے ساتھ ختم کرنے کی طاقت نہیں رکھتے ہو، تو زبان کے ساتھ ختم کرنے کی کوشش کرو۔ پھر آپ نے فرمایا کہ زبان کے ساتھ بھی نہیں ختم کر سکتے تو دل کے اندر اس کو برا ضرور سمجھو، اور دل کے اندر یہ ارادہ رکھو کہ جب بھی اللہ نے موقع دیا میں اس برائی کو جڑ سے ختم کروں گا۔ مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سوچ، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی امت کا حکم تو یہ ہے کہ برائی کو بالکل برداشت نہیں کرنا، جہاں تک بن پڑے برائی کا مقابلہ کرنا ہے، برے لوگوں کا مقابلہ کرنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تو یہ حکم ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ نہیں، بالکل غیر جانبدار ہو کر پیچھے ہو کر بیٹھ جاؤ، بالکل بروں کا مقابلہ نہیں کرنا، بالکل برائی کو ختم کرنے کی کوشش نہیں کرنا۔ میرے عزیز، آپ کی سوچ قرآن و سنت کے بھی خلاف ہے، عقل اور نقل اور جذبات کے بھی خلاف ہے۔ آپ کہتے ہیں سارے برے لوگ ہیں، ٹھیک ہے، میں نے مانا سارے برے لوگ ہیں، میں نے مانا کہ سیاست گندی چیز ہے، سیاست گندگی کا ایک تالاب بن چکی ہے، میں نے آپ کی ساری باتیں مانی، لیکن میرے سوال کا بھی تو جواب دو نا۔ اور یہ سوال صرف میرا نہیں ہے، مفتی تقی عثمانی صاحب نے اپنی مشہور کتاب فقہی مقالات کے اندر بھی یہ سوال اٹھایا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ مانا کہ سیاست گندگی کا ایک تالاب بن چکی ہے، لیکن جب تک صاف ستھرے لوگ اس گندگی کے تالاب کو پاک کرنے کے لیے آگے نہیں بڑھیں گے تو یقیناً اس گندگی کے اندر اضافہ ہی ہوتا چلا جائے گا، ظاہر سی بات ہے، اور پھر ایک نہ ایک دن یہ گندگی اور یہ نجاست خود آپ لوگوں کے گھروں تک پہنچ جائیں گی۔ لہذا عقل مندی اور شرافت کا تقاضا یہ ہرگز نہیں ہے کہ سیاست کی اس گندگی کو دور دور سے برا کہا جاتا رہے، بلکہ عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ سیاست کے میدان کو ان لوگوں کے ہاتھ سے چھیننے کی کوشش کی جائے کہ جو مسلسل اسے گندا کر رہے ہیں۔ تو میرے عزیزو، آپ کا نیوٹرل ہو کر بیٹھ جانا، غیر جانبدار ہو کر بیٹھ جانا اور یہ کہنا کہ یہ بڑی گندی چیز ہے، یہ سارے گندے برے لوگ ہیں، یہ بالکل قرآن و سنت کے بھی منافی ہے اور عقل اور جذبات کے بھی منافی ہے۔ ووٹ گواہی ہے، گواہی کو نہ دینا، گواہی کو چھپانا یہ کبیرہ گناہ ہے۔ سورہ بقرہ کے آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، گواہی کو مت چھپاؤ۔ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، جو بندہ گواہی کو چھپاتا ہے اس کا دل گناہگار ہے۔ تو اللہ کا تو یہ حکم ہے، اللہ پاک کا تو یہ فتویٰ ہے کہ اگر آپ گواہی کو چھپاتے ہیں، گواہی نہیں دیتے تو آپ کا دل گناہگار ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ بالکل کسی کے حق میں گواہی نہیں دینی۔ تو میرے عزیزو، میری آپ سے گزارش بھی ہے، آپ کو مشورہ بھی ہے کہ اپنی ضد سے باز آئیں، اپنے اس شدت اور موقف کے اوپر نظر ثانی کریں۔ جس کو بھی آپ اچھا سمجھتے ہیں، 100% تو کوئی بھی اچھا نہیں، لیکن جو ہے درجہ بندی تو ہوتی ہے، برے کے مقابلے میں کوئی تو کچھ اچھا ہوگا، تو جس کو آپ کسی برے کے مقابلے میں کم برا سمجھتے ہیں، اس کے مقابلے میں کچھ اچھا سمجھتے ہیں، اس کے حق میں ضرور گواہی دیں۔
آپ کی گواہی سے اگر اچھا آدمی اقتدار میں آ گیا تو 5 سال جتنے بھی وہ اچھے کام کرے گا اس میں سے آپ کو بھی اجر نیکی ثواب ملتا رہے گا۔ لیکن اگر وہ خدا نخواستہ آپ کی گواہی دینے یا آپ کے ووٹ دینے کے باوجود بھی اچھا آدمی وہ اقتدار کے اندر نہیں آ سکتا تو کم از کم آپ قیامت والے دن تو سرخرو ہو جائیں گے نا۔ قیامت والے دن تو اللہ پاک کو کہہ سکیں گے کہ یا اللہ جس کو میں نے اچھا سمجھا نا اس کو میں نے ووٹ دیا، اس کے حق میں نے گواہی دی۔ آگے جو ہے وہ اگر اقتدار میں نہیں آ سکا اور نیکی کو رواج نہیں دے سکا تو اس میں میرا کوئی قصور نہیں۔ کم از کم آپ کے پاس اللہ پاک کے ہاں کچھ بتانے کو عذر تو ہوگا نا۔ لیکن بالکل نیوٹرل ہو کر اگر آپ بیٹھ جائیں گے، غیر جانبدار ہو کر بیٹھ جائیں گے تو پھر آپ کے پاس کوئی عذر نہیں ہے۔ اللہ پاک آپ کو ضد سے محفوظ فرمائے اور اپنے موقف کے اوپر نظر ثانی کی توفیق بخشے۔